کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ چاہتی کہ 15 اگست کو پورے جموں کشمیر کے ہر گھر پہ ترنگا لہرایا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن یہاں کے عوام کو بے شک کرتے ہیں کہ وہ ہندوستانی ہیں یا نہیں؟ الطاف صاحب اور مفتی صاحب، مرحوم مفتی صاحب کے ان کے بیچ میں آپ کو کیا ڈفرینس؟ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمان کے چلتے ہیں کہ اپنی پارٹی یا کوئی اور آزاد اگر آ جائے تو وہ بی جے پی اور سی ٹیمز ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سینیریو کو دیکھ کے لوگ اپنی پارٹی کو ووٹ دے پائیں؟ ایک انٹرویو اپلوڈ ہوا بی جے پی کے ایک لیڈر کا، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اپنی پارٹی جیتتی ہے تو وہ ہماری پارٹی ہے، تو ہم ہی اگر آپ کو پی ایچ ڈی میں جانے کا ایک موقع ملے گا یا انویٹیشن ملے گی پی ڈی پی میں واپس جانے کی، کیا آپ جائیں؟ دیکھیں، نیوز انسائڈر دیکھنے والے سبھی سامعین رات ہلال کی طرف سے ایک بار پھر پیار بھرا سلام قبول فرمائیں. ناظرین، آج کے اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ خاص شخصیت موجود ہیں. اپنی پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اننت ناگ مسٹر عبدالرحیم راتر صاحب، جو کہ ایکس ایم ایل اے برنگ بھی رہ چکے ہیں. ان سے آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر کے مختلف مسائل کے حوالے سے، کہ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، اور ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے آج تک اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے، اپنے عوام کے لیے کیا کچھ کیا. راتر صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا جو الیکشن سب سے پہلے اپنی پولیٹیکل سینیریو کی جو شروعات کی، آزاد لڑے، اچھے خاصے ووٹ ملے، اس کے بعد پی ڈی پی نے آپ کو مینڈیٹ دیا اور پہلی ہی بار آپ نے ایک بڑے کانگریس کے لیڈر پیرزادہ محمد سعید کو ہرایا. اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پی ڈی پی کا ساتھ دینا چاہیے؟ پی ڈی پی چھوڑنے کی کیا وجوہات رہی، کیوں اپنی پارٹی میں آئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے مجھے کشش کی اور میں نے اس ٹائم پی ڈی پی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا. جب تک مفتی صاحب کا سایہ ہمارے اوپر رہا تب تک مجھے کوئی شکایت نہیں تھی اس پی ڈی پی کے ساتھ. لیکن مفتی صاحب کے جانے کے بعد جو پارٹی کا حال رہا، اس سے میں حقیقت ہے کہ میں مطمئن نہیں تھا، اور بار بار میں لیڈرشپ سے کہتا رہا کہ کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں. شاید لیڈرشپ کو وہ میری باتیں پسند نہیں آتی تھی، اور وہی وجہ ہوا کہ میں نے پارٹی کو چھوڑا نہیں. میری کوشش تھی کہ پارٹی میں رہ کے پارٹی کو ہم سدھار لائیں. میں ہی نہیں، کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے جو پارٹی میں کام کر رہے تھے، میرے اور کولیگز تھے. لیکن بہرحال لیڈرشپ کو لگا کہ نہیں، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے، یہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید ان کو پسند نہیں تھا. میں پارٹی سے نکلا نہیں، مجھے پارٹی سے نکالا گیا. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات یہاں بنے تھے 5 اگست کے بعد، کچھ لیڈر ہم آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے، اور ایک نوبت آ گئی کہ الطاف صاحب کی قیادت میں ایک نئی پارٹی کا ہم نے فیصلہ کر دیا. الطاف صاحب اور مفتی صاحب، مرحوم مفتی صاحب کے ان کے بیچ میں آپ کو کیا ڈفرینس لگی؟ مرحوم مفتی صاحب تو بہت ہی قداور لیڈر تھے. ان کا ایک بڑا سیاسی تجربہ تھا، اور ان کی شخصیت نے ہماری دلوں میں ایک چھاپ چھوڑی ہے جس کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. اور جہاں تک الطاف صاحب کی بات ہے، الطاف صاحب کا میں یہ کہہ دوں گا کہ ایک دیانتدار شخصیت ہے، قابل شخصیت ہے، اور جو گراؤنڈ پر ثابت کر پائے، جو وہ خالی زبان نہیں، جو اگر کوئی لفظ وہ زبان سے نکالے گا اور اس کو ثابت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں رکھا ہوگا کہ اس الطاف صاحب کی قیادت میں یہاں سرکار آ جائے گی، ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کو ملے گی. شاید ہی کوئی جو ابھی تک حکمران رہا ہو ان سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جی، آپ کا جو ووٹ بینک ہے، میکزیمم ووٹ بینک وہ برنگ سے تھا، اور برنگ کی جو سیٹ ہے وہ ایس ٹی کو ریزرو کر دی گئی. آپ اب کہیں اور سے لڑنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو چونکہ میں ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں اور ہماری لیڈرشپ ہے، فیصلہ تو فائنلی لیڈرشپ کو کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ جہاں مجھے چاہے کہ میں وہاں سے فیلڈ
کر سکوں میں وہاں سے ایز کینڈیڈیٹ آ جاؤں. لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، جیسے ان کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کسی اور جگہ سے الیکشن لڑیں گے تو آپ کے پولیٹیکل سینیریو، آپ کا فیوچر پہ تھوڑا بہت اثر پڑے گا؟ مجھے یہ یقین ہے کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کی اپنے حساب سے شخصیت ہوتی ہے. شاید مجھے یہ امید ہے کہ جس طرح سے میں نے ایز ایم ایل اے کوکرناگ میں کام کیا، وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 70 سال میں کا جو اس سے پہلے کی کارکردگی ہے، اگر آپ مقابلہ کریں گے جو میں نے 3 سال میں وہاں کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. جتنی انویسٹمنٹ 70 سال میں بینک میں ہوئی ہے، اس سے زیادہ انویسٹمنٹ میں نے 3 سال کے اندر وہاں کر لی. تو لہٰذا یہ چیز ہر انسان پرکھتا ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ایک ووٹر یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا نمائندہ اے، بی یا سی ہو تو ان میں فرق کیا ہے، اور دیکھ کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اور چونکہ اب کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ مجھے خالی برنگ کے لوگ جانتے تھے اور دورو کے لوگ نہیں جانتے یا اسلام آباد اننت ناگ کے لوگ نہیں جانتے، ایسی بات نہیں ہے. پھر جب ہم فیلڈ میں آ جائیں گے اور فیلڈ میں اپنی بات رکھیں گے، نیچرلی ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو ہم اپنی طرف کیسے راغب کر پائیں گے. اگر ہمارے اندر ایک اچھا کردار ہو تو ہم اچھی بات کہیں، ڈیفینیٹلی لوگ ہمارا ساتھ دے دیں گے. کیونکہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمان کے چلتے ہیں کہ اپنی پارٹی یا کوئی اور آزاد اگر آ جائے تو وہ بی جے پی کی بی اور سی ٹیمز ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سینیریو کو دیکھ کے لوگ اپنی پارٹی کو ووٹ دے پائیں گے؟ دیکھیے، میں یہ کہہ دوں گا کہ ہم نے یہاں جو 1947 سے پہلے یہاں شخصی راج چل رہا تھا، اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، جیل بھی گئے ہیں، کئی لوگ قربان بھی ہو گئے، انہوں نے شہادتیں دی کہ یہ شخصی راج جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے. لیکن حاصل یہ ہوا کہ ایک شخصی راج کے بعد، ڈوگرا راج کے بعد ہمارا ایک اور راج یہاں شخصی راج ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب بن گئے. اس کے بعد شیخ صاحب کو دوسرا کوئی نہیں اپنا ہی لڑکا نظر آیا اور اس کو باغ ڈور تنظیم کی دے دی، اس کو ایز پریزیڈنٹ پارٹی کا بنا دیا. فاروق صاحب کے بعد پھر اس نے اپنے لڑکے کو سامنے کر دیا. اس کے لیے، اس کرسی کے لیے ان کا یہی اپنا یہ ایک سوچ ان کا یہ ہے کہ شاید اس شخصی راج سے چھٹکارا پانے کا جو صلہ ہے، جو فائدہ ہے، وہ ہمارے خاندان کو ہی ملنا چاہیے. وہی ایک وجہ ہے کہ مفتی صاحب نے نئی پارٹی پی ڈی پی کا وجود عمل میں لایا، تاکہ شخصی راج سے ہمیں، اس دوسرے شخصی راج سے ہمیں نجات ملے. لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ پی ڈی پی میں بھی وہی حال رہا. وہاں بھی مفتی صاحب کے بعد محبوبہ جی نے کہا کہ یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے سوا، مفتیوں کے سوا اس میں کوئی دوسرا تیسرا نہیں بن سکتا ہے. اور اب محبوبہ جی کے بعد محبوبہ جی اب اپنے بچیوں کو آگے لانا چاہتی ہے. لہٰذا یہ دونوں پارٹیاں جو یہاں جن کا مین رول ہے، انہوں نے وہی شخصی طریقہ جو ہے حکومت کا، وہی انہوں نے چالو رکھا ہے. اور اگر اس کا متبادل ہے، وہ متبادل اگر ہے تو وہ اپنی پارٹی ہے. اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اپنی پارٹی آ گئی ہے یہ ہمارا خاتمہ کر کے ہی رہے گی. اور یہی وجہ ہے ان دونوں نے مل کے اب یہ سوچا کہ کیسے ہم اس پارٹی کو بدنام کریں اور بی ٹیم کا نام دیا. اب اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ بتا دیجئے کہ ہم بی ٹیم کیسے بنے، اور ان کا جواب شاید یہی ہوگا ان کے پاس کہ یہ جی مارچ 2020 میں پرائم منسٹر سے ملے. لیکن اگر ہم پرائم منسٹر سے 2020 میں ملے، ہم کیا لے کے ملے؟ ہم نے وہاں یہی کہا کہ جو آپ نے 370 اور 35 سے یہاں سے ہٹا دیا، آپ نے جموں کشمیر کی اکثریتی لوگوں کو کے دلوں کو ان کو ٹھیس پہنچائی. آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. ہم نے یہی کہا کہ یہاں کی ملازمتیں جو آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں آل انڈیا لیول پر، تو ہمارے بچے ان کو یہ کہاں جائیں گے؟ پھر ہم نے اس پر روک لگوا دی. ہم نے یہ کہا کہ ہماری زمینیں اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے خرید فروخت کرنے کے لیے، تو ہمارے لوگ پھر بسیں گے کہاں؟ کیونکہ یہاں
یہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں رہتی. ہم نے یہ کوشش کی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ان لوگوں نے تو خاموشی اختیار کی تھی. یہ لوگ تو کوئی زبان کھولتا نہیں تھا. اس کے بعد اب دیکھ لیا آپ نے, وہ ہمیں الزام تھا کہ یہ پرائم منسٹر سے ملے اور یہ بی ٹیم ہو گئے. لیکن پچھلے سال 2021 میں جب ان کو انویٹیشن آ گئی پرائم منسٹر کی طرف سے, یہ 2 دن پہلے ہی دلی پہنچ گئے اور وہاں پرائم منسٹر سے وہ باتیں نہیں کی جو باتیں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے ان سے. وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ جی الیکشن کروا دیجئے, آپ جی ہمیں اسٹیٹ واپس دے دیجئے. گویا کہ باقی چیزیں جو آپ نے کر دی ہیں اس پر یہ مطمئن تھے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ شاید جو 5 اگست 2019 کو ہوا یہاں, اس میں یہ دونوں پارٹیاں دلی کے ساتھ شامل تھیں اور یہ تینوں نے, دلی اور یہاں کی نیشنل کانفرنس اور یہاں کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, یہاں کی ان کی لیڈرشپ نے مل جل کے یہ فیصلہ کیا ہے جو ہمیں 5 اگست 2019 کو دیکھنا پڑا. ریسنٹلی ایک انٹرویو اپلوڈ ہوا بی جے پی کے ایک لیڈر کا, انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اپنی پارٹی جیتتی ہے تو وہ ہماری پارٹی ہے, تو ہم ہی جیتے ہیں. دیکھیے جناب, دشمن کی چالیں الگ الگ ہوتی ہیں. چونکہ بی جے پی کو بھی اب یہ لگنے لگا ہے کہ اگر ہمیں ڈیمیج کرے گا جموں میں تو وہ اپنی پارٹی کرے گی, کیونکہ نیشنل کانفرنس کانگریس یا پی ڈی پی کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہاں کشمیر میں بھی اگر کوئی پارٹی آگے جا رہی ہے وہ اپنی پارٹی جا رہی ہے. ایک طرف وہ, اور دوسری طرف کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بھی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی میڈیا کے پرسن کو, کسی پولیٹیکل انسان کو کوئی لالچ دے کے کہیں گے کہ آپ جی یہ ایک بیان ہمارے لیے دے دو تاکہ ان کو اس کا فائدہ ملے. لیکن کوئی ہمیں کبھی آپ ڈیبیٹ کر لیجئے, کسی نیشنل کانفرنس کے لیڈر کو لائیے, ہم میں سے کسی کو بلا لیجئے, ڈیبیٹ کریں گے, آمنے سامنے دیکھیں گے. ہم پر جو الزام ہے اگر صحیح ثابت ہوگا ٹھیک ہے, ہم معافی مانگیں گے لوگوں سے کہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں شاید اندر سے ہم کچھ اور ہیں. لیکن میں وثوق سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا اصول ہی یہ ہے کہ وہی بات کی جائے جس پر ہمیں یقین ہو اور جو بات صحیح ہو. لہذا وہ خواب دکھانا جو خواب پورے نہیں ہو سکتے, ہم ایسی بات نہیں کہیں گے. جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا, پی ایچ ڈی نے کہا ہم 370 اور 35 سے واپس لا کے دے دیں گے جب ڈی ڈی سی الیکشن لڑ رہے تھے. بتا دیجئے ان کو کہ ڈی ڈی سی الیکشن لڑنے کے بعد آپ نے کتنی پیش رفت اس میں کی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پیٹیشن انہوں نے دائر کی ہے اس ٹائم سپریم کورٹ میں, چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ٹائم بند تھے, انڈر ایرسٹ تھے, اور یہی لوگ تھے جو کھلے تھے. انہوں نے پیٹیشن دائر کیا, لیکن ان سے پوچھ لیجئے آپ کہ پچھلے 3 سال میں آپ کتنی بار سپریم کورٹ کو آپ نے رجوع کیا اور یہ پیٹیشن کی سنوائی ہو جاتی, کیا آپ نے کیا؟ میں یہ بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے جب سے انہوں نے پیٹیشن وہاں ڈالی ہے تب سے یہ سپریم کورٹ گئے بھی نہیں. لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ہم نے خری بات کہی, ہم نے کہا اس ٹائم بھی کہ اگر 370 اور 35 سے آ سکتا ہے, اس کے 2 راستے ہیں, یا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ کرے جس پر ہمیں بھروسہ نہیں, جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے, یا پھر سپریم کورٹ کرے. لیکن سپریم کورٹ میں جانے کا تو انہی کو حق بنتا تھا کہ نہیں, کیونکہ انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی. ہم اس ٹائم انڈر ایرسٹ تھے, ہم نے پیٹیشن دائر نہیں کی ہے. لیکن پھر بھی جو پرائیویٹ پیٹیشنز کچھ سول لوگوں نے دائر کی ہیں, ہماری یہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے ان پیٹیشنز پر پرسیو کریں گے, اور یہ 370 اور 35 کے بارے میں جو ہمارا حق بنتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جانا چاہیے, اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش اس میں ضرور لگائیں گے. لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو پی ایچ ڈی میں جانے کا ایک موقع ملے گا یا انویٹیشن ملے گی پی ڈی پی میں واپس جانے کی, کیا آپ جائیں گے؟ دیکھیے, میں کہوں گا کہ ذاتی طور میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ سیکولر قوتیں ہیں یہاں اس ریاست کی, ابھی جو یوٹی ہے, کہ ان کو اکٹھے ہو کے اپنا جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کو ہم نے کئی بار کہہ دیا کہ آپ اپنا جو روڈ میپ ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. پی ایچ ڈی بنی 370 اور 35 کی حفاظت کے لیے, لیکن پی ایچ ڈی بننے کے بعد 35 بھی نہیں رہا, 370 بھی نہیں رہا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو واپس لائیں گے.
370 اور 35A کو, جو ہم بھی چاہتے ہیں کہ واپس آ جانا چاہیے. لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی رستہ تو ہمیں بتا دیجئے, کیسے آئے گا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن وہ یہ بتاتے نہیں ہیں. پتہ نہیں اندر کون سی کیسے وہ لانا چاہتے ہیں. کم از کم ہمیں تو بتاتے. بالکل ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں نے پچھلی ایک میٹنگ میں الطاف صاحب سے گزارش کی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ آیا تھا, چونکہ سب لوگوں نے, ہم نے اس کی مخالفت کی, نیشنل کانفرنس نے بھی کی, اپنی پارٹی نے بھی کی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی کی, پیپلز کانفرنس نے بھی کی, کانگریس نے بھی کی. لیکن میں نے ان کو کہا کہ اگر سب ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ یک طرفہ ہوا ہے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ہوا ہے, تو کیوں نہ تمام پارٹیوں کو کہا جائے کہ آئیے اکٹھے جا کے اس کے لیے فائٹ کریں گے. الطاف صاحب نے بالکل پریس کانفرنس میں اپیل کی, اس نے کہا کہ میں تمام پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو کہہ دیتا ہوں آئیے اکٹھے ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ ایک جسٹیفائڈ اور جینوین ڈیسیجن آ جائے. لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا. اس کے برعکس ان کا جواب کچھ اور تھا. یہ لوگ تیار نہیں ہوئے. ذاتی طور ہاں میں آپ کی بات سے قائل ہوں, مانتا ہوں کہ ہمیں سیکولر لوگوں کو اکٹھے ہو کے کامنل فورس جو ہے ان کو جواب دینا چاہیے, ان کا مقابلہ. جی, برنگ کے عوام نے آپ پہ بہت بڑا بھروسہ کیا, کیونکہ پیرزادہ محمد سعید جو تھے انہوں نے 3 منسٹری سنبھالی تھی. اس کے باوجود بھی آپ پی ڈی پی میں آنے کے بعد آپ کو اتنا ووٹ کیا, آپ نے سپورٹ کیا کہ آپ ان کو ہرا کے اسمبلی میں آ گئے. اسمبلی میں آنے کے بعد ابھی آپ بتائیں کہ اگر آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے برنگ میں ووٹ مانگنے جاؤ گے تو لوگوں کے پاس کون سا چیز لے کے جاؤ گے کہ آپ نے برنگ کے لیے کیا کچھ کیا ابھی تک؟ دیکھیے جناب, ایک بدقسمتی رہی کہ ہماری حکومت جو ہے پورا مدت مکمل نہیں کر پائی, اور ہمارے جو پروگرام تھے, کیونکہ جب پروگرام آپ بناتے ہیں ڈیولپمنٹ کا, یہ ایک دن میں ایک مہینے میں نہیں ہو جاتا ہے. کچھ پروگرامز ہیں جس میں 2 سال 3 سال کا ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں مانتا ہوں, یہ جو آج دیکھ رہے ہیں والو سنگھ پورا ٹنل, جو آپ کا رستہ ابھی بن رہا ہے, 4 لین روڈ بن رہا ہے. میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مفتی صاحب کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے اور درجہ بلند کرے. انہوں نے اس میں بالکل دلچسپی دکھائی, اور اس وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رستہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, جن کو جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ اس راستے کے کتنے فائدے ہیں. اسی طرح سے ایک ساؤتھ کیمپس ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو ساگام میں نے اسٹیبلش کروایا, جس پر آج کام چل رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور سب سے بڑی اچیومنٹ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں ہر گاؤں میں یا ہر حلقے میں 2 یا 3 لوگ ہوا کرتے تھے جن کا غلبہ بلاک پر تھا, جن کا اثر و رسوخ تحصیل کے ساتھ تھا, پولیس اسٹیشن کے ساتھ تھا, اور عام لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے تھے. جب تک نہ کسی کھڑ پینچ کے پاس وہ جاتے تو تب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ کچھ لوگ, گنے چنے لوگ, ان لوگوں کا استحصال کرتے تھے, کبھی پیسہ لیتے تھے, کبھی ان سے مزدوری کرواتے تھے, کوئی نہ کوئی چیز رہتا تھا. سب سے بڑی اچیومنٹ میں یہ مانتا ہوں کہ 2014 کے الیکشن رزلٹ آنے کے بعد ایک بڑی تبدیلی جو میرے علاقے میں ہوئی کہ وہ کھڑ پینچ راج ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں یہ کہہ دوں گا ہماری آدھی آبادی جو تھی راشن کارڈ کے بغیر تھی. 18,000 کے قریب راشن کارڈ ہم نے اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کروا دیے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں یہ کہہ دوں گا آپ کو کہ میری کانسٹیٹوئنسی پورے ہندوستان میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پر سب سے زیادہ PMAY کے شیڈ جو ہے سینکشن ہوئے. ابھی تک سب کو نہیں مل رہا ہے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر سال دے دیتے ہیں, لیکن سینکشن ہو چکے ہیں. کسی ایک حلقے میں 200 250 جو ہیں شیڈز ہیں سینکشن ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مکان کے بغیر کوئی کنبہ نہیں ہے, یا کئی کنبے ایسے بھی ہیں جو 2-3 فیملیز ایک ہی مکان میں رہتے ہیں, لیکن ہم نے سب کو جو ہے سینکشن کروا دیے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں 1 سال 2 سال اور لگیں گے ان کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہونے میں, لیکن یہ فائدہ تو پہنچے گا لوگوں کو, اور بہت کافی رقم آ جائے گی اس طرح سے. اسی طرح سے جو آپ کہتے تھے, جو آپ دیکھ رہے تھے کہ راشن کے بغیر لوگ
بہت مہنگے داموں پر یہ راشن خریدتے تھے. آج مجھے لگتا ہے کہ بڑے آرام سے راشن لوگ خرید سکتے ہیں اور کوئی مہنگا راشن نہیں مل رہا ہے. اسی طرح سے ایک سڑکوں کا نیٹ ورک میں نے بڑا جال اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بنا دیا. 2-4 سڑکیں نئی کر دیں جس میں یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اگر جاتے ہوں گے کبھی ہلر سے کینال روڈ بنایا ہے جو نہر کے کنارے کنارے وائلوک تک جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں ہانگل گنڈ سے لے کر ویا زمل گام ڈورو کے لیے ایک نیا راستہ 16.5 کروڑ کا. اسی طرح سے ایک اور راستہ 16.5 کروڑ روپے اس میں بھی خرچہ آ گیا جو سرکٹ روڈ کو کرنا کا بنے گا بندو سے درمدلا اور پھر ناروپورا اور پھر آگے. تو پرانی جتنی بھی ہماری بڑی سڑکیں تھیں جو 2-4 کلومیٹر سے زیادہ لمبی تھی ان کو سب کو ایکسپینشن میں لایا, ان کی کشادگی ہو گئی. تمام سڑکوں پر میگڈمائزیشن ہو گیا. تقریباً نئی 200 کلومیٹر کے قریب نئی سڑکیں بنی جس میں آپ کی اگل بگل میں بھی اگر آپ دیکھیں گے خرلی کا روڈ ہے, اوپر تراجی کا روڈ ہے, یہاں سے بنخا کا روڈ ہے. اسی طرح سے بہت سارے یہاں لانو سے لے کر یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو آتھر سے لے کر گاورن تک روڈ نیا روڈ دے دیا. بہت ساری نئی کنیکٹیوٹیز دے دی, بہت سارے نئے پل بنا دیے. یہ جو کانڈی وارا کا روڈ ہے وہاں پر گاڑی چل نہیں سکتی تھی. 4.5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اس روڈ کو ہم نے کشادگی کر دی. حالانکہ عمر صاحب کے ٹائم میں جب وہاں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا عمر صاحب موقع پہ آئے تھے اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس سڑک کو کشادہ کریں گے اور یہاں سے برج دے دیں گے کانڈی وارا کو. لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, 1 پیسہ نہیں رکھا تھا اس کے لیے, خالی اعلان کیا تھا. میں نے آ کے جب میں ایم ایل اے آ گیا 6.5 کروڑ روپیہ میں نے کانڈی وارا برج کے لیے لائے. 4.5 کروڑ روپیہ میں نے یہ جو کانڈی وارا سے سوف کو روڈ جاتا ہے اس کے لیے لائے. الحمدللہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کام کم ٹائم میں میری ٹائم میں ہوا اس کا مقابلہ پچھلے 70 سال کے کام سے آپ اگر تلنا کریں گے, کمپیریزن کریں گے, آپ کو لگے گا کہ یہ کام زیادہ ہیں جو 3 سال میں ہوئے 70 سال کے کام سے بہتر ہے. جی, بی جے پی کا ایکچولی جو جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 15 اگست کو پورے جموں کشمیر کے ہر گھر پہ ترنگا لہرایا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن یہاں کے عوام کو بے شک کرتی ہے کہ وہ ہندوستانی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, یہ شاید ان کو شک ہے کہ زبردستی کرنے سے کوئی کچھ ذہن بدل سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم اس چیز کے پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک اچھا برتاؤ کرنے سے انسان کو بتلایا جا سکتا ہے. جہاں جو آپ نے پچھلی بار دیکھا جب دلی یہاں کے لیڈروں کو بلایا گیا اور پرائم منسٹر نے وہاں اپنے تقریر میں یہ کہا کہ ہم دل کی دوریاں اور دلی سے جو دوری ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ دوریاں زبردستی کرنے سے کم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ دوریاں کم ہو جائیں گی جب ہم اپنا طریقہ اور اپنا بیہیویئر ایسا کریں گے. جیسے میں آج کہتا ہوں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ابھی جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آج دیکھ رہے ہیں پکڑ دکڑ ہماری نوجوانوں کی ہو رہی ہے, تو اس میں اکثر جو نوجوان پکڑے جاتے ہیں شک کی بنیاد پر پکڑے جاتے ہیں اور پھر بلا وجہ کافی ٹائم ان کو بند رکھا جاتا ہے. کئی نوجوانوں کو شک کی بنیاد پر پی ایس اے بھی لگایا جا سکتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے دوست دباؤ کی پالیسی جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا, اسے مسئلے حل نہیں ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بدلا جا سکتا ہے. اگر کچھ نوجوان کا سوچ کچھ الگ ہے ان کی سوچ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہمارا طریقہ ٹھیک ہو. اگر ان کو ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم راستہ دکھائیں گے اور کوئی بہتر مستقبل دکھا سکتے ہیں. لہٰذا میں جو آپ نے سوال کیا اس میں یہی کہوں گا کہ جو ترنگا اٹھائے گا اپنے من سے اور اپنی مرضی سے اٹھانا چاہیے. میں کسی کو زبردستی کہہ دوں گا نہیں آپ کو اٹھانا ہے, زبردستی سے ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ اٹھائے گا, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر اپنا طریقہ ہمارا صحیح ہو اور دل سے کوئی خود ایکسیپٹ کرے وہ بات بہتر ہے.
عوام کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے من پسند کسی لیڈر کو آگے لے کے آئیں، جتوا کے لائیں اور اس کے بعد حکومت بنائیں، تاکہ ان کے جو مختلف کام وغیرہ ہوتے ہیں کہ اور یہ ڈیموکریسی کا ایک پارٹ بھی ہے، کیونکہ الیکشن بہت ٹائم سے نہیں ہو رہے ہیں، 3 سال ہونے کو ہے. کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، ایک بدقسمتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ یہ ہم ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن یہاں ہی جمہوریت کا طرز جو ہے اس کو ہم بالائے طاق رکھے ہیں. یہ بہت افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے. اور ایسی مثال آپ کو ہندوستان کی کسی دوسری ریاست میں نہیں ملے گی. یہاں 1991 کے بعد اب دوسری بار یہ ہے کہ کافی مدت سے جو ہے یہاں گورنر رول چل رہا ہے، اور اس کے بعد اب ہماری سب سے بڑی بدقسمتی کہ اب اسٹیٹ بھی نہیں، اب یہ یوٹی کی شکل میں انہوں نے رکھا ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ 370 اور 35 سے ہماری ایک شناخت تھی جس کو انہوں نے چھینا، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنی شکل میں آنی چاہیے. اس کے بعد ریاست کا درجہ واپس ہونا چاہیے، اور یوٹی کا جو ہے وہ بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور الیکشن کا ہونا ایک جمہوریت میں بہت ضروری ہے. دیکھیں، ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ملازموں، سرکاری افسروں کے رحم و کرم پر ہیں ہم، اور لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے سرکار کا. سرکار کہیں کنیکٹڈ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے کیا مسئلے ہیں سرکار سن نہیں پاتی ہے. ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے ایک ایڈوائزر ہے گورنر کا، گورنر ایل جی صاحب اور ان کے ایڈوائزر ایک، اور چیف سیکرٹری ایک، یہ 3 لوگ حکومت چلاتے ہیں. اور تینوں جو ہیں یہاں ریاست کے رہنے والے نہیں ہیں، بیرون ریاست کے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہی جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آ گئی، یہاں حکومت چلا رہی تھی، وہی جموں کشمیر کا حال ہے. یو پی اور بہار سے لوگ آئے ہیں ہماری حکومت چلا، ان کو کیا پتہ ہے یہاں کے لوگوں کا؟ ان کو کیا پتہ ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ وہ کہاں سن پاتے ہیں کہ ہمارے کیا پرابلمز ہیں؟ تو لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جمہوری طرز پر حکومت یہاں آنی چاہیے. یہاں اسمبلی کے الیکشن ہو جانے چاہیے، یہاں کی حکومت ہونی چاہیے، یہاں کی نمائندوں کی حکومت ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو عام لوگ ہیں اپنے نمائندے کے ذریعے سے سرکار تک اپنی ایک بات پہنچا سکیں، اور اسی طرح سے سرکار اس نمائندے کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر پائے. امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ کبھی اور تاخیر کے بغیر یہاں پر الیکشن کرائے جائیں، تاکہ پھر جو بھی آ جاتا ہے، جس کو لوگ حمایت دے دیتے ہیں، جس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہاں کا رہنے والا ہوگا، وہی یہاں کے لوگوں کی مشکلات سمجھے گا، اور وہی ایک حل ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے قداور لیڈر عبدالرحیم راتھر صاحب، جو ایکس ایم ایل اے برینگ بھی رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ مختلف بات ہوئی، مختلف سوالات ہم نے کیے، جن کے جوابات ہمیں بھی ملے اور آپ کو بھی ملے. امید ہے کہ آپ سب مطمئن ہوں گے. تو اگلی بار پھر کسی مدعے پہ آپ سے بات ہوگی سر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ نگہبان.